ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اعمال الملائکہ، اعمال الملائکہ اس کے دو حصے تھے. ایک اعمالہ بالکون، یہ ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ. کتنی چیزیں پڑھے تھے؟ 7 چیزیں پڑھے تقریباً 7. اس کا ایک باقی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی سے متعلق اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پڑھیں گے. تو 7 ہم لوگوں نے باتیں پڑھی، 7 مسائل پڑھے اس سے متعلق. 8ویں بات ہے الملائکہ المؤکلہ بالشام. شام سے مراد ملک شام. ایک حدیث آتی ہے، اس کا حوالہ لکھ لیجیے، بعد میں حدیث لکھوا دیتا ہوں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی ابواب المناقب. پہلے حدیث کا حوالہ لکھیں. اس موضوع سے متعلق جو دلیل ہے اس کی حوالہ لکھیں پہلے. سنن ترمذی ابواب المناقب باب فی فضل الشام والیمن. باب فی فضل الشام والیمن. اس کا حدیث نمبر ہے 3954. رقم الحدیث 3955. شیخ البانی رحمہ اللہ نے آپ کی معروف کتاب، اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ مرکی ہوئی ہے، لیکن اس کو الصحیحہ بولتے ہیں. الصحیحہ بولے تو کسی کتاب مراد شیخ البانی. سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، لیکن صرف ضعیفہ کہہ دیا جاتا ہے. تو کون مراد ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں ہونا، صحیحہ ضعیفہ. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، یہ جب سے چھپ رہے ہیں آج بھی چھپ رہے ہیں، ایک ہی انداز، ایک ہی صفحہ نمبر، ایک ہی حدیث نمبر. اس کی ہر جلد میں 500 حدیثیں رہیں گی. حدیثیں بول رہا ہوں صفحے پورا لکھو. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. اس اعتبار سے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے اس کا 21. حدیث نمبر ہے 503. ابھی میں نے کہا زید بن ثابت ہے، بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ کیا. حدیث کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ صحیحہ کی ضعیفہ کی ہر جلد میں کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 500 حدیثیں نہیں 500. تو 503 کیا بتایا تھا میں؟ 500 حدیثیں، 500 حدیثیں، حدیثیں صفحے نہیں، 500 حدیثیں ایک جلد میں. تو چھوٹی ہو بڑی ہو، 501 ہو تو پھر دوسری جلد میں جائے گی.
تو ابھی 503 حدیث نمبر ہے نا، تو کون سی جلد میں رہے گا یہ؟ دوسری جلد میں. تو یہاں لکھا ہوں میں ایسے بتلا دے رہا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ سے بولوں 1204 حدیث نمبر لائیے، تو آپ کون سی جلد لائیں گے؟ تیسری. اس اعتبار سے ہاں جی صحیح کا ضعیف کا. اور وہ جب سے چھپے، جب بھی چھپے الحمدللہ اس کا ایک ہی انداز ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے بالخصوص انتقال کے بعد جو انہوں نے رجوع وغیرہ کیا، کچھ صفحوں کا اضافہ ہوا، سب آپ کی زندگی میں اس کے بعد سے ایسے ہی چھپ رہی ہے. اور عرب دنیا کی مہنگی کتابوں میں ہوتا ہے. عرب دنیا میں جو کتابیں چھپتی ہیں سب سے مہنگی. اچھا یہ لکھ ہو تو میں حدیث لکھ دوں؟ نہیں یہ ہے نہیں دیجیے، صرف اوپر کا مٹا دیتا ہوں، میں حدیث لکھتے جاتا ہوں کیونکہ میں بھی بیکار کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وحی کا نزول ہو رہا تھا وہ لکھوا رہے تھے آیت میں، تو میں پورا پس منظر چھوڑ کے 12 حدیث لکھا، پس منظر تھوڑا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى للشام، دو لام ہو، للشامی، لشامی نہیں، للشام. صحابہ نے پوچھا، اب اس کو بعد میں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں. لأن ملائكة الرحمن میں املا کروں گا آپ کو انشاءاللہ. تو جو درمیان جو چھٹی ہے آپ ایسے ہی لکھیں تو کیا ہے میں بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باسطة أجنحتها عليها. یہ حدیث آپ لکھیے. طوبى للشام، آپ جگہ نہ بھی چھوڑیں، کچھ دو نقطے ڈالنے کافی ہے، ڈاٹ ڈاٹ کر ڈال لیں. لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. الایمان بالملائکہ کا اتنا مفصل ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ. یہ بس ایک سمجھ لیجیے کہ ایک اور 2-3 کلاسیں رہیں گی. ہم لوگوں نے صرف 70% پڑھا ہم لوگوں نے، اور بھی کافی بہت باقی ہے. وہ انشاءاللہ آپ مزید اس سالوں سے پڑھنا، اور اگر پورا پڑھ جائیں گے تو اور ایک اور آنے والا رمضان ہو جائے گا، کیونکہ مزید تیسری حصہ باقی ہے اور اس موضوع سے متعلق. اگر مفصل پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھنے سے پہلے اس میں اندازہ نہیں دے رہا ہوگا نہیں ایمان مفصل کیا ہے.
ایسے الایمان بالکتب جب پڑھیں گے تبھی ایسا ہی ہوگا. تو جو ہم لوگ سمجھتے ہیں الایمان بالکتب بالکل چھوٹا موضوع ہے، ایسا نہیں، وہ بھی ایسا ہی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا نزول جیسے ہی ہوتا، وحی سے مراد یہاں قرآن مراد، کاتب نے وحی جب بولتے ہیں تو کون مراد ہے؟ قرآن لکھنے والے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی تو صحابہ آپ کی زبان سے حرف لکھتے تھے، ہر چیز، بالخصوص آخری دنوں میں. شروع میں تو آپ نے منع کیے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی لکھ رہے تھے، یعنی قرآن مجید لکھ رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ للشام. طوبیٰ پہلے اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں. طوبیٰ کیا معنی طوبیٰ کے؟ طوبیٰ اس کے اصل معنی، اس کے اصل حروف اگر دیکھیں آپ تو طا یا با، طا یا با، کیا ہے؟ طا یا با. اس کے اصل حروف فعالہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کے اصل حروف کیا ہے؟ فاعلنا. لیکن ہر فعل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بہرحال طوبیٰ اس کے جو اصل حروف ہیں وہ ہے طا اور یا اور با. اس کا فعل بنتا ہے طابہ یطوب. دیکھیے طوبیٰ اس کے جو معنی ہیں، طابہ یطوب اس کا فعل ہے، طا یا با. اس اعتبار سے وہ اس وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ فعلا. کس وزن پر؟ فعلا. جیسے آتا ہے بشرا، کبرا، صغرا، یسرا وغیرہ سب اس وزن پر ہے فعلا. فعلا کے وزن پر طوبیٰ. لیکن اس کے اصل حروف کیا ہے؟ طا یا با. تو اس اعتبار سے طوبیٰ کیسے ہوگا؟ یہاں یا تھا، کیا تھا؟ اس کے اصل حروف میں سے یا ہے نا، اصل میں یا تھا. یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کو کیا ملا ہے؟ ضمہ. اور یا اپنے سے ماقبل ضمہ نہیں چاہتا، پڑھا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے اس یا کو واو سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ واو ضمہ چاہتا ہے. تو پھر وہ طوبیٰ بنا. سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں اس کی بنیادی حروف کیا ہے؟ طا یا با. تو اس اعتبار سے وہ طوبیٰ بنا ہو. جی طوبیٰ اس کے معنی آتے ہیں اچھا. طوبیٰ کا پھر معنی بنتا ہے خوشحالی کی. خوشحالی، عزت، اور ایسی عزت، ایسی خوشحالی جس کے لیے کوئی اختتام نہیں، مسلسل باقی رہنے والی عزت، مسلسل باقی رہنے والی خوشحالی. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیے سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى احادیث مبارکہ میں بھی جنت کے ایک درخت کو طوبیٰ قرار دیا گیا ہے.
وہ ہر اعتبار سے طوبہ، جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی، آخرت میں تو بہرحال انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہونے والی خوشحالی، عزت، بقا، غنا، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبہ ملک شام کے لیے کہا ہے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے غیبی چیزوں کو فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی اصول معلوم کر کے رکھیں کہ جب ہم کوئی احادیث پڑھتے ہیں تو جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق غیبیات سے ہے۔ کن سے ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، طوبہ للشام، شام کے لیے طوبہ ہے۔ اب طوبہ کے جو معنی ہم لوگوں نے ابھی جانے ہیں، اب ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، گھر بیٹھے ہمیں ملک شام کی خبریں مل رہی ہیں، تو آپ نے کس معنی میں فرمایا، یہ کب ہوگا، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، نہ اس میں ہم کو کسی طرح وقت ضائع کرنا ہے۔ ہم کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر ایمان لانا ہے۔ آپ نے نبی کی زبانی یہ بات کہلوائی، شام کے لیے طوبہ ہے، شام کے لیے طوبہ ہے۔ یہ جو بتلایا خوشحالی، عزت، ایسی عزت جو باقی رہنے والی ہے، جس کے لیے خاتمہ نہیں، غنا، بے نیازی، ہر طرح کی جو خوبیاں جو ہو سکتی ہیں اس کے اندر داخل ہیں طوبہ میں۔ طیب سے، طیبہ مدینے کے لیے کہا گیا۔ ان سب کے بنیادی حروف ایک ہی ہیں، طیبہ، مدینہ طیبہ جو بولتے ہیں نا، مدینہ طیبہ، طابہ، طیبہ، طابہ کہا گیا مدینے کے لیے، سب اسی سے اعتبار سے۔ تو وقتی طور پر کوئی معاملہ ہو جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہمیں اس معاملے میں حدیثوں کو فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو طوبہ اللہ کے رسول نے جو شام کے لیے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے موضوع سے جو متعلق بات ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ للشام، شام کے لیے طوبہ۔ ملک شام وہ آج کا بھی ملک شام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے اس وقت کے لیے بھی ایسا ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ شام ملک شام، بالخصوص اگر پرانے زمانے کی بات کریں عہد نبوی میں اور عہد نبوی سے پہلے، ملک شام بہت بڑا علاقہ، آج کا اردن بھی اس میں داخل ہے، آج کا اردن میں داخل ہے، لبنان داخل ہے، فلسطین، سب پورا ملا کر کے ایک ملک، ملک شام۔ فلسطین ایک حصہ تھا ملک شام کا، ملک شام بہت بہت بڑا حصہ۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ملک شام جو ہے بہت بڑا حصہ، سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جن کو ہندوستان کی تاریخ کا علم ہوگا، بالخصوص آزادی سے پہلے کی جو بات ہے، آج جو پنجاب ہی نہیں، پنجاب آج ہمارا جو ہندوستان کا جو پنجاب ہے، کتنا ہے پنجاب؟ وہ کرناٹک کا شروع کا ایک حصہ، ایک ابتدائی ایک حصہ، وہ کرناٹک کا ایک ثلث سے بھی شاید کم رہے گا جو آج کا جو پنجاب ہے۔ اب پاکستان میں جو پنجاب ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس کا جغرافیہ اعتبار سے وہ کتنا وسیع ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑا حصہ ہے پنجاب جو پاکستان میں ہے۔ وہاں کی راجدھانی لاہور ہے، لاہور وہاں کی راجدھانی ہے پنجاب کی۔ آزادی سے پہلے پنجاب وہ پورا ملا کر کے ایک علاقہ بہت بڑا تھا پنجاب، اس میں 12 بڑے بڑے ضلع تھے، اور بھی بڑے، اور بہت ایک ایک ضلع بہت بڑا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ آج ہم پنجاب بولیں گے تو آج کا ہی ذہن میں آئے گا ہمارے، اگر ہم بولیں گے تو ویسے ملک شام کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر اس پرانے زمانے کی بات کریں گے، ملک شام بہت بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ ہے وہ۔ ملک شام کو شام کیوں کہا گیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کعبۃ اللہ جو ہے نا، کعبۃ اللہ کا دائیں جانب کا جو حصہ ہے اسے یمن کہا گیا، یمین سے، اور اس کے بائیں جانب کے حصے کو جی اصحاب المشأمہ قرآن مجید میں کہا گیا نہیں، شؤم سے، تو چونکہ وہ اس طرف ہے، اور شؤم کے معنی نحوست، بدفعلی، چونکہ وہ اس جانب ہے اس وجہ سے اسے ملک شام قرار دیا گیا، اور اس جانب ہے اسے یمین سے یمن قرار دیا گیا۔ بہرحال طوبیٰ للشام۔ اب ہمارے موضوع سے متعلق بات دیکھیں، زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کس وجہ سے شام کے لیے طوبیٰ کی، کیوں، وجہ کیا ہے اس کی، ایسے کیا معاملات ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا اس طرح کا سوال دین کو سمجھنے کے لیے، مزید معلومات کرنے کے لیے، دلوں میں جو اشکالات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، یہ اس میں قباحت نہیں ہے، اس میں برائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے استفسار، کوئی معاملہ وضاحت طلب ہو، اس معاملے میں پوچھنا، یہ شرعاً غلط نہیں ہے، جو ان کے کام کا حصہ ہو، جس سے ان کے مزید معلومات میں اضافہ ہو۔
لیکن ایسی چیزیں جس سے ان کے کوئی فائدہ ہی نہیں، جیسے قیامت کب آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے سوالات غیر ضروری ہیں. تو جہاں تک بھی دائرہ ہے صحیح سوالات کا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، وہ کہ سوالات کیسے ہونے چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے، وہ مستقل ایک موضوع ہے وہ. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے تو شام کے لیے توبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن، لام اس کی وجہ بتلانے کے لیے، لأن ملائکۃ الرحمن، یہاں ملائکہ کو اضافت دیا گیا کس کی جانب؟ رحمان کی طرف. یہ تبرک کے لیے، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بتلانے کے لیے، ورنہ رحمان کے علاوہ کسی اور کے بھی ملائکہ ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں نا، ملائکہ ہیں ہی رحمان کے، اور کسی اور کے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو یہاں بس جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اسی معنی میں ہے یہ، محض ان کی ایک برتری بتلانے کے لیے، ان کا ایک مقام بتلانے کے لیے، ورنہ ملائکہ ہیں ہی صرف رحمان کے اور کسی اور کے نہیں. تو یہاں اضافت اس معنی میں نہیں، تبرک کے لیے، برکت کے لیے، ان کی خصوصیت کے لیے. لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ، باسط، بسط، بسطہ کے معنی آتے ہیں پھیلانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے جو سنن ترمذی میں ہے، حدیث انس میں رضی اللہ عنہ کہ الباسط، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے الباسط، یعنی کسی کی مال و دولت میں، کسی کی آمدنی میں، کسی کی روزی روٹی میں، اور جو بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس میں پھیلا کے دینا. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الباسط ہے. قرآن میں ایک اسم کے طور پر تو الباسط نہیں ہے، لیکن فعل استعمال ہوا ہے، ان ربی یبسط الرزق، یبسط الرزق کافی جگہوں پر قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ الرعد میں، سورہ السبا میں، بہت سارے مقامات پر. تو لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا، فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے. یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے جو پر پھیلاتے ہیں، احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے پروں کو پھیلائیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے بقدر ضرورت، اور جب چاہے وہ اپنے پروں کو سپیڑ کے رکھیں. اور ان کو ہاتھ بھی اللہ نے عطا کیے ہیں فرشتوں کو، وہ بھی جب چاہے اپنے ہاتھوں کو دراز کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بتلایا تھا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا تفسیر میں. سورہ انعام میں دیکھیں، سورہ انعام سورہ نمبر ہے 6، اس کی آیت نمبر ہے 9 پر 3. کافی تکلیف ہو جا رہی ہے اس میں پڑھانے کے لیے اس منٹ میں. جلن شروع ہو گئی ایک دم، وہ اچانک یہاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اس لیے نہیں، کچھ بھی نہیں دکھ رہا مجھے صحیح سے. تو اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ لکھ کے رکھنا آپ اتنا حصہ، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، انہیں دراز کریں گے اور بولیں گے اخرجوا انفسکم، تمہاری روح کو نکالو. تو باسطۃ اجنحتہا، اپنے پیروں کو، اپنے پروں کو، اجنحہ جمع کا صیغہ ہے. اجنحہ اس کا واحد کیا ہے؟ جناح. کیا ہے؟ جناح، جیم پر فتحہ، بھول کے بھی ضمہ نہیں دینا. جناح نہیں، جناح بھی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. جناح کا معنی الگ ہے، ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، وہاں جناح ہے، وہاں یہ جناح. جی باسطۃ اجنحتہا علیہا، ملک شام پر فرشتے، رحمان کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کی نگرانی، اس کے لیے خیر و برکت کے لیے، اس کے لیے ہر اعتبار سے اعزاز کے طور پر ہر معاملے میں. صحابہ کی ایک جماعت جو ہے ملک شام میں زندگی گزاری. تو یہ سب احادیث ایسی ہیں جو ایک عام ہے. عام ہے کیا ہے؟
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ملک شام میں ہوگا وہ معزز ہوگا، ایسا ہے معاملہ. اللہ ہدایت دے اس شخص کو، کیا نام ہے اس کا، بشار الاسد کو. کسی طور پر بھی بشار نہیں، وہ ہر ایک کے حق میں عذاب بن کر کے شخص و آفت بن کر کے ہے، اور پکا جو ہے ملحد ہے وہ شخص، مسلمان نہیں ہے، وہ ملحد ہے. تو کوئی ملک شام کا ہو جانا اس کے خیر و برکت کے لیے دلیل نہیں ہے. ملک شام کے لیے برکت ہے، وہاں جو بھی پیدا ہو جائے، جو بھی وہاں رہے، وہ ایسا نہیں معاملہ. یہ بھی سمجھنا چاہیے. یمن کے لیے جو برکتیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی یمن میں پیدا ہو جائے وہ برکتیں ایمان سے وابستہ ہیں وہ. ورنہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مہاجر اور انصار میں جو مؤاخات جو کرائی نا، آپ نے مؤاخات سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی چارگی، وہ سب فارسی میں بولتے ہیں، آپ عربی میں بولنا شروع کیجئے. مؤاخات، اخی سے اخن سے اخن بھائی، مؤاخات، آپ اپنے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. اچھا یہاں دیکھیے، تو اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ مہاجر تھے، ان کو کن سے آپ نے مؤاخات کروائی معلوم ہے آپ نے؟ کسی کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس کو مؤاخات کروائی تھی آپ نے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. کن سے؟ اچھا وہ انصاری تھے کیا؟ وہ بھی تو مہاجر تھے. ہاں پھر کس سے؟ ابو الدرداء سے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھیے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ تھے ملک شام میں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ تھے فلسطین میں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ بہت دن ہو گئے ملاقات ہو کر کے، کیونکہ دونوں ایک گھر میں تھے. وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں ایک گھر میں تھے، ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے. اب معلوم نہیں قصہ، وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ہے یعنی دن میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں آتے تو جو تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو ان کی بیوی نے شکایت کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھیے تمہارے بھائی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کر رہے ہیں، کبھی ہمارے بھی تو کچھ حقوق ہیں، اپنے بھی ان کے کچھ حقوق بنتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کو بتلاؤں گا میں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے گھر میں گئے، جیسے ابو الدرداء ہے نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہے، ان کو پکڑ لیے، نہیں میرے ساتھ تھوڑی دیر سو جاؤ کر کے. پہلے میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بولے، پھر سونے کے لیے بولے، پھر جو ہے رات میں اٹھ کر کے پھر دونوں تہجد پڑھے. کہا کہ دیکھو تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے عین آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اپنے بدن کا حق ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دین کو انہوں نے جو سمجھا تھا اپنے اعتبار سے انہوں نے کہا تھا. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے ان کہتے سی، صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، جا کر کے کہا کہ میں نے ایسے ایسے کہا ہوں میں ابو الدرداء سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق سلمان، صدق الفارسی، ایسے کچھ الفاظ کہا آپ نے. وہ ہے کہ موافقت تھی شریعت کی، طبیعت میں اس قدر فطرت صحیح تھی ان کی کہ جو وہ کہتے تو شریعت کے موافق بات ہوتی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دونوں ایک گھر میں رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہے جب جیسے پھیل گئے، بالخصوص اوپر کی دنیا میں، ملک شام، فلسطین، پھر ادھر عراق وغیرہ آگے آگے چلے گئے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں تھے وہ، اور یہ ملک شام کی ادھر نیچے حمص کی سرحدوں میں. تو انہوں نے بہت دن ہو گئے تھے ملاقات ہو کر کے، خط لکھا کہ آپ کی خیر خیریت دریافت کرنا ہے، کیا کچھ ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک معزز علاقے میں رکھا ہے، القدس میں آپ کو رکھا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ کوئی القدس میں رہ جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقدس ہو، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے، اس کے حسن نیت سے ہے، ورنہ جو ہے کوئی بدبخت وہاں رہ جائے اسے وہ اعزاز ہوگا، ایسا نہیں ہے معاملہ. تو یہ سب جو معاملات ہیں یہ عام معاملات ہیں، کسی کے فرد کے لیے خاص ہو ایسا نہیں ہے معاملہ، یہ آپ ذرا سمجھنا جی. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا. تو ملک شام، یہاں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے کہ اعمال الملائکۃ بالکون، کائنات سے متعلق فرشتوں کے جو اعمال ہیں یہ 8 پہ منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ بڑے بڑے عام ہیں، اہم ہیں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے. ان میں سے ایک ہی ہم لوگوں نے مدینہ نبویہ کے تعلق سے پڑھا تھا، ہم لوگوں نے حرمین کے تعلق سے ایک ہی ہے. چلیے انشاءاللہ اس کے بعد کا موضوع ہم لوگ پڑھتے ہیں. ویسے یہ الفاظ سب آ چکے ہیں، نئے الفاظ نہیں ہے، باسطہ، اجنحہ، یہ سب نئے الفاظ ہیں کیا؟ یہ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیوں شام کے لیے طوبہ ہے تو کیوں؟ لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ. تو آپ نے آگے جواب میں فرمایا ہو، میں اس لیے یہ کیا، میں کہیں آپ اس کو ملا کے نہ لکھ لیں، اس لیے میں اس کو جگہ خالی چھوڑا. چلیے اس کے بعد انشاءاللہ اعمال الملائکہ جو ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے،
وہ ہے یہ لکھ لیا حدیث. اس کا دوسرا حصہ یعنی اعمال الملائکہ کا دوسرا حصہ وہ ہے اعمالہم، یعنی اعمالہم سے مراد ہاں جی فرشتوں کے اعمال المتعلقہ قلم لے کر آتے ہیں ببنی آدم، اس میں سب سے پہلا ہے دیکھیے اس میں 2 میں نمبر 1 ہاں جی اس کا دھیان دیجیے. جزاک اللہ خیر. پہلا ہے السفارۃ، السفارۃ بین اللہ و بین خلقی. السفارہ آپ لکھ لیجیے، میں بتاتا ہوں کیا مطلب اس کا. السفارۃ بین اللہ و بین خلقہ. مختار بھائی وہاں سے صحیح بخاری لے لیجیے سب سے اوپر دوسری کتاب. ہاں بھائی اللہم فقہک فی الدین. جی ہاں وہ سب سے اوپر کا بول رہے ہیں ببنی آدم، اس کا چھوڑ دیجیے وہ بورڈ سے تعلق ہے اس کا. یہ ہاں وہ بورڈ میں کچھ سوراخ ہے وہ. جزاک اللہ خیرا. میرے ساتھ ساتھ چل رہے نا، کچھ مشکل نہیں نا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. یعنی ہم لوگوں نے ایک حصہ پڑھا تھا اعمال الملائکہ، فرشتوں کے اعمال. اس میں 2 حصے، ایک بالکون کائنات سے متعلق، ایک ببنی آدم. بنی آدم بھی کائنات کا حصہ ہے لیکن بالذات بنی آدم سے. اگر لکھ لیا تو پڑھے. ہاں اچھا جی. السفارہ بین اللہ و بین خلقی. السفارہ اس کے میں ابھی اس کا لغوی معنی کیا ہے آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. السفارہ کے معنی آتے ہیں سفیر کے. سفارت بولتے ہیں نا، ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچانا. ہر ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے. سفارت نہیں سنے آپ لوگ؟ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے سفارت.
سفارت کے کوئی عہدے پر رہتا ہے. تو السفارہ بین اللہ و بین خلقہ، فرشتوں کے جو کام بنی آدم سے متعلق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان وہ واسطہ ہیں. واسطہ کس معنی میں؟ پیغام پہنچانے میں. جیسے نبی بھی ایک واسطہ ہے پیغام پہنچانے میں، تو ویسے ہی یہ نبی تک پیغام پہنچانے میں یہ اللہ کی طرف سے ایک واسطہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ ان واسطوں کی طرح نہیں، ورنہ انسان جانتا ہے نا کہ میری روح اللہ تو قبض نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے قبض کرتے ہیں. وہ بھی تو ایک واسطہ ہے ہماری روح قبض کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست تو کسی کی جان نہیں لیتا ہے، لیکن باذن اللہ بامر اللہ وہ کام انجام دیا جاتا ہے فرشتوں کی جانب سے. ویسے ہی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق بالخصوص جو ثقلین ہیں ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، بالخصوص نبی کے لیے، نبی کے پاس آ کر کے پیغام دیتے ہیں. السفارہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. اگر اس کا بنیادی معنی اگر آپ دیکھیں گے سفارہ کا، کئی معنی آتے ہیں اس کے سفارہ کے. اس کا ایک معنی آتا ہے کشف. کیا معنی؟ کشف سے مراد صوفیہ کی زبان میں نہیں، کشف بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے. کسی چیز کو بے نقاب کر دینا، کسی چیز کو، کسی پہ پردہ ہو تو اس پردے کو ہٹانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. روشن ہونا. مسافر سفر کو سفر کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی کے اطوار، آدمی کی کام اس میں جو واضح ہو جاتے ہیں، اسی لیے سفر کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے سفر یا السفارہ، قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سفارۃن. کیا لفظ ہے؟ سفارہ. فرشتوں کی ایک صفت بتلائی گئی، فرشتوں کی ایک صفت بتلائی گئی کہ فرشتے سفارہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندوں کے نام پیغام لاتے ہیں، سفارت کا کام انجام دیتے ہیں. کس کا کام؟ سفارت کا کام انجام دیتے ہیں. سفارہ سورہ عبس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عبس کھولیے. ہاں سورہ عبس، سورہ عبس سورہ نمبر 80 ہے. ہاں 80 ہے جی. اس میں قرآن مجید کا جو تعارف کروایا گیا ہے، دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا، آیت نمبر 11 سے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. بأیدی سفرہ. تو سفرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کو کہا ہے. سفرہ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. اس کا ایک معنی یہی ہے کہ وہ سفیر ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسا، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ عبس کی تفسیر میں، کہ سفرہ گویا کہ وہ ایسی مخلوق ہیں اللہ کی جو اللہ کے دوسری مخلوق انسانوں کے درمیان اصلاح کرنے والا پیغام لے کے آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ فرشتے بندوں کے نام اللہ کا ایسا پیغام لے کر آتے ہیں جو بندوں کے درمیان اصلاح کا باعث ہو جائے، جسے بندوں کی اصلاح ہو جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سفرہ کہا، سفیر سے سفرہ. اس کا واحد ہے، یہ جمع کا لفظ ہے سفرہ. سفرہ کیا ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیا ہے؟ سافر. مسافر نہیں، سافر. پھر بڑی بڑی کتابوں کے لیے بھی سفر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سفر. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک حقیقت کو بتلانے والی، کسی چیز کو بے نقاب کرنے والی، حقائق کو بتلانے والی کتاب. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں بیان فرمایا. دیکھیں سورہ جمعہ میں، یہ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ حدیث پڑھ لیں گے. سورۃ الجمعہ سورہ نمبر ہے 62 ہے، 60 پر 2. معروف آیت کریمہ، سب کو معلوم ہے. آیت نمبر 5 میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يحمل اسفارا یعنی تورات مراد ہے. تورات کے جو نسخے تھے بڑے بڑے تھے، وہ اجزاء اس کے الواح.
چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. اچھا، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں سے متعلق ایک بات بنی آدم سے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک لے کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کن فرشتوں کو بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے رکھا ہے، وہ بھی اللہ کا معاملہ. یعنی ہر فرشتے بندوں تک پیغام لاتے ہی ہیں ایسا نہیں نا، اس میں بھی مخصوص فرشتے ہیں، اس میں بھی چنتا ہے اللہ تعالیٰ. جس طریقے سے انسانوں میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ، عیسیٰ ہے، محمد ہے علیہ السلام، ویسے ہی فرشتوں میں بھی انتخاب ہوتا ہے کہ کس فرشتے کو اللہ کا پیغام دے کر کے بھیجا جائے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمایا. سورہ حج کا آخری حصہ دیکھیں، سورہ حج اس کا سورہ نمبر 22، سورۃ الحج سورہ نمبر ہے 22، اس کی آیت کریمہ ہے 75، 70 پر 5. سورۃ الحج میں دیکھیے، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 میں اللہ یصطفی، یعنی اصطفا مانے انتخاب کرنا، چننا. اللہ یصطفی، اللہ ہی انتخاب کرتا ہے. من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی اصل میں کیسا ہے؟ اللہ یصطفی رسلا، اللہ ہی بطور رسول کے چنتا ہے. من الملائکۃ ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. اصل میں ایسا ہے معاملہ. وہ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، استفا کرتا ہے رسولن، کہ کون رسول ہوگا، کون پیغمبر ہوگا، کون بات کو پہنچائے گا. من الملائکۃ، فرشتوں میں سے کون ہوگا جو اللہ کی بات کو جا کے پہنچائے. ومن الناس، اور انسانوں میں سے کس کو چنا جائے گا. تو فرشتوں میں سے بھی کس کو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتخاب کرنا، وہ خود بھی ایک الگ انتخاب ہوتا ہے. کوئی بھی فرشتہ چلا جائے ایسا نہیں، اس میں بھی انتخاب، کسی کا اختیار نہیں، جیسے انسانوں کا معاملہ ہے. بات اچھی طرح سے ہو گئی جی. چلیے انشاءاللہ اس کے بعد کی بات کو پڑھتے ہیں. ایک دوسری چیز پڑھتے ہیں انشاءاللہ فرشتوں سے متعلق. یہ مٹ دوں، صحیح بخاری کا حوالہ لکھے آپ لوگوں نے؟ نہیں بولا نا، میں کتاب التفسیر، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورہ عبس کی تفسیر میں، اس کا نمبر وغیرہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، اس میں سورہ عبس کی تفسیر. وہ نمبر 1 تھا، نمبر 2 نہیں، نمبر 2 میں 2. حفظ بنی آدم، یہ نمبر 2. یعنی فرشتوں کے جو ذمہ داریاں ہیں بنی آدم سے متعلق، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کا پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ رکھا ہے کہ وہ صرف بنی آدم کی حفاظت کریں. کتنے ہوں گے وہ؟ یا اللہ، اللہ اکبر. یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ کچھ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت کر رہے ہیں. آج 10 لوگوں کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ فرشتے دوسرے لوگوں کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں. ہر انسان کا اس کا اپنا ایک محافظ، ہر انسان کے لیے 2 کتنے ہوں گے؟ یا اللہ. ہم لوگوں نے پڑھا تھا نہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جنت والوں کو جہنم والوں کو کھینچ کے لے جانے والے آئیں گے، لے کے جائیں گے جنت کو ان کو. تو یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک ایک ہوگا. ایسا نہیں کہ 2-3 فرشتے ہوں گے سب کو اہلن و سہلن بولتے ہوں گے، ایسا نہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک، ہر انسان کے ساتھ ایک. جیسے سورہ قاف میں ہے سائق و شہید، ہر ایک کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ایک شہید ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ایک سائق. کتنے انسان ہے کوئی اس کا شمار کر سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. تو ویسے ہی یہ جو معاملہ ہے بنی آدم کے حفظ کا، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، کیا تعداد ہوگی ان کی، اللہ کی کیا بڑی مخلوق. اللہ اکبر.
صرف ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ حدیث میں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث معراج سے متعلق ہے کہ بیت المعمور میں ایک مرتبہ فرشتے آ کر کے طواف کر کے وہاں پر سجدہ کریں، دوبارہ کبھی قیامت تک موقع نہیں ملتا ان کو، کبھی نہیں موقع ملتا ہے۔ کیا تعداد ہے اللہ کے ان فرشتوں کی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہر انسان کے ساتھ دو بولے تو کیا ہوگا بولیے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جی واللہ اعلم، مرنے کے بعد میرا اور آپ کا کیا ہوگا وہ سوچنا ہے، ان کا کیا ہوگا رہنے دیجئے۔ میری اور آپ کی نجات اصل ہے، فرشتوں کا کیا ہے وہ نہیں۔ جی ہاں کیا ہے؟ ہاں جی دیکھیے اس موضوع سے متعلق جو آیتیں ہیں، سورہ انفطار کھولیے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 80 پر 2۔ سورہ نمبر 80 پر 2 آیت نمبر 10۔ اس موضوع میں اور بھی باتیں ہیں، جو ان آیتوں میں اور بھی باتیں جو ہمارے اور موضوع سے متعلق ہیں۔ پہلے ایک بات لے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لحافظین نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ نہیں فرق سمجھے، نگہبان سے یہ مراد نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں، حفاظت کرنے کے لیے، اسے کچھ آفت نہ آ جائے، اسے کچھ تکلیف نہ ہو جائے، وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے ہے وہ۔ زندگی میں ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے اپنے بارے میں کہ کیسے کیسے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، بس شعور آنا چاہیے اسے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ذرا پھسلتا تھا لیکن بچ گیا، گرنے میں تھا لیکن سنبھل گیا، نہیں، فوراً کہنا چاہیے کہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتے رکھے کہ اس کی اذن، اس کی اجازت، اس کے امر سے میری حفاظت کر لی گئی۔ ہاں آیت نمبر ہے 10۔ نہیں سمجھا کیا بولے آپ؟ یہ کیا ہے؟ نہیں یہ کیا ہاں ہے نا؟ میں تو جو کھول کے رکھا ہوں وہ اس میں ہے۔ اب میں کیا کھول کے رکھا ہوں؟ انفطار ہی ابھی بھی کھول کے رکھا ہوں۔ سورہ کا نمبر 10 نہیں، ہاں او 10 کہیں میرے سامنے ہے نا، میں کیا کروں بولو اب؟ جہاں بھی ہو 80 پر 2 بولے تو ڈھونڈنے کے تو وہی ملے گا۔ ہاں انفطار سورہ کا نام بھی بولا، نمبر بھی بولا، اس میں ہونا ہی چاہیے، نہیں ہے تو مجھ سے بدل لیجئے۔ ہاں الحمدللہ جی چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگران ہیں، کہ نہیں کاتبین الگ موضوع ہو گیا، کرامن معزز باعزت محترم مکرم، لیکن لحافظین وہ ہمارے موضوع کی دلیل۔ اللہ نے حفاظت کرنے والے بنائے، کبھی بھی یہ کہنا کہ جو ہے میں اس کا مطلب ناشکر آدمی ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اکثر لوگوں میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کچھ بھی کام ہوتا ہے اپنی جانب نسبت کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں ارے اللہ ہی کرتا ہے بھائی، ہمارے دل میں وہی ہے، بس زبان سے نہیں، ایسا نہیں ہے، جو دل میں ہوتا ہے زبان سے وہی نکلتا ہے۔ یا تو اتنی سی بات ہوگی کہ آدمی کے اندر شعور نہیں ہے، آدمی ناشکرہ اتنا زیادہ عادی ہو گیا ہے، ناشکرہ ہو کر کے اس کی زبان سے شکریہ کلمات نہیں نکل رہے ہیں، ورنہ ہر معاملے میں اللہ 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 ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فطرت پر ہے، اس کی نماز کتنا فائدہ دے رہی ہے اس کی زبان بتلاتی ہے، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں ایسے کیا، میں کر لیا، میں بچ گیا، میں جلدی سے سنبھل گیا، واہ خود سے جلدی سے سنبھل گیا کیا وہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خیر سے بہت دور ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو وہی ہے، بس ایسے میں بول دے رہا ہوں، نہیں، جو بول رہا ہے وہ اس کے دل کی بات ہی آ رہی ہے، وہ تعلق ہے اس کے دل سے، وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہے۔ وہ
جن کا مزاج ایسا ہے ان کے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو اس بات کے عادی ہو گئے ہیں وہ ناشکرے پن میں عادی ہو گئے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ لیں اپنے آپ کو، ان کی زبان پتہ دے رہی ہے. اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف جب تک وہ نہیں کرے گا وہ صاحب خیر آدمی نہیں ہے وہ. جی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں میں سے ایک طبقہ، ایک تعداد ایسی ہے جو انسانوں کے لیے محافظ ہے، انسانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، انسانوں کی نگران ہے. نگران کا معنی یہ نہیں لینا جیسے کہ میں بھی کہا کہ کون کہاں جا رہا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے. محافظ، ان کے نگہبان کہ وہ کہیں پھسل نہ جائے، گر نہ جائیں، کسی حادثے کا انہیں سامنا نہ ہو جائے، بچا لیتے ہیں فوراً ان کو باذن اللہ. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں سورہ انعام میں کہا، دیکھیں سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 61. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 61. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے استواء علی العرش ہونے کے متنوع دلائل ہیں، مختلف طرح کے دلائل ہیں. ان میں سے بھی ایک کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر برتر ہے. فوق کے معنی اوپر کے. پھر اس کے بعد دیکھیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافَظًا، اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری نگرانی کرنے کے لیے. حافظہ یعنی حافظہ ایک اس جماعت کو بولتے ہیں جو کسی کی نگرانی کر رہی ہو، کسی کی حفاظت کر رہی ہو. حافظہ جمع ہے. حافظہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. حافظ اس کا واحد. حافظہ سفرہ سافر اس کا واحد. سمجھ رہے ہیں؟ حافظہ حافظ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو بندوں کی حفاظت کر رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ دو. وہ دو کہاں سے آگے بتاؤں آپ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک انسان کی موت نہیں آتی جب تک، اس کے بعد پھر آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے پھر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جب تک برابر فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ ہوتا نہیں کبھی کبھار آدمی حادثات سے بچ جاتا ہے، نہیں موت نہیں آئی ہوتی، موت آئی ہوتی تو پھر وہ فرشتے حفاظت نہیں کرتے. اس کی حفاظت کر لینے کا مطلب ہے کہ ابھی فی الحال موت نہیں اس کی. ورنہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب اسے موت آ جاتی پھر وہاں سے اس کا سلسلہ ختم. تو بچا لیا جانا اس کا مطلب ہے کہ وہاں موت نہیں ہے اس کی. دیکھیے اس کے بعد سورہ رعد، دیکھیے سورہ الرعد سورہ نمبر ہے اس کا 13. سورہ الرعد سورہ نمبر 13 اس کی آیت کریمہ ہے 11. لہو معقبات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے معقبات مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں. آیت نمبر 11 میں من بین یدیہ ومن خلفہ، ایک سامنے ایک پیچھے، ایک انسان کے آگے اس کی حفاظت کے لیے. یا اللہ کیا اعزاز دیکھے انسان کے لیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا، کافر ہو کہ مسلمان ہو. یہ جس طریقے سے بارش اللہ کی روزی روٹی پورے کافروں مسلمانوں میں فرق کے بغیر ہے، ویسے یہ بھی ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے. کل کے دن کوئی مسلمان ہو جائے وہ سلسلہ باقی رہے گا. اسلام سے کوئی والعیاذ باللہ مرتد ہو جائے اس کے لیے وہ سلسلہ باقی رہے گا بحیثیت انسان ہونے کے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، اس کے بعد کیا ہے؟ من امر اللہ. یہ ہماری زبانوں سے اوجھل نہیں ہونا، یہ ہمارے زبانوں پہ کبھی ختم نہیں ہونا. من امر اللہ، فرشتے کیا کرتے؟ وہ بھی مخلوق عاجز ہیں. وہ ایک فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. من امر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس طرح کی آیتیں بہت ہیں قرآن مجید میں. سورہ قاف میں دیکھیں، ہود، سورہ قاف آیت نمبر 17، سورہ نمبر 50، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 سے دیکھیے
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ہاں جی، اس آیت کریمہ کی وسعت میں محافظ فرشتے بھی آ جاتے ہیں. آیت سنیں، سورہ نمبر 50 ہے، آیت نمبر 17 اور 18 ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فرشتوں کا ایک تیسرا عمل، ایک تیسری ذمہ داری، چونکہ وقت ہو چکا ہے صرف لکھا دیتا ہوں میں وہ کیا ہے کر کیا، ورنہ تفصیلی بات آنے والے کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ ہے کتابت الحسنات. ہاں تیسرا سر آج نہیں پڑھیں گے. کتابت الحسنات والسیئات. کتابت الحسنات والسیئات یعنی حسنات اور سیئات کو لکھنا، یہ مستقل ایک ذمہ داری فرشتوں کی، ہر انسان سے وابستہ ہے. یہ جس طرح سے ملک الموت ایک ہیں پورے انسانوں کے لیے، ویسے یہ معاملہ نہیں، ہر انسان سے متعلق فرشتے. یا اللہ، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اس کے مخلوق میں غور کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کی عظمت معلوم ہو، اللہ کی قدرت معلوم ہو. فرشتے اپنے آپ میں اتنے طاقتور ہیں، یا اللہ ان کو طاقت دینے والا کیسا ہوگا، اس کی طاقت کیا ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے جو ہر آن اس بات میں انتظار ہیں کہ اللہ انہیں کیا حکم دے گا، جو کرنے کے لیے کر رہا ہے حکم دے رہا رب العالمین برابر انجام دے رہے ہیں، اور کسی طور پر بھی نہیں تھکتے ہیں. یعنی کام کرتے کرتے بھی نہیں تھکتے ہیں، جو کام دیا جا رہا ہے اس کام سے بھی اکتا نہیں جاتے ہیں، بیزارگی محسوس نہیں کرتے ہیں. جب سے پیدا کیا تب سے جو ذمہ داری دی گئی انجام دے رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہے اللہ کو معلوم. تو رب العالمین کی طاقت کیسی ہوگی، وہ کیسا قدیر ہوگا، وہ کیسا قوی ہوگا، وہ کیسا خبیر ہوگا، وہ کیسا بصیر ہوگا. یا اللہ عجیب. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عجیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی. یا اللہ کے بارے میں جان لے، وہ اس کا جسم کا ایک ایک عضو الگ کر دیا جائے، وہ تیار ہو جائے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو جانتے نہیں لوگ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کیسی کرنی چاہیے ویسے قدر نہیں کی انہوں نے. سبحان اللہ. چلیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.